وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ نساء آیت نمبر 71 سے 73 تک، درس نمبر 377۔ آج کا موضوع، کیا ہم دین کے معاملے میں سستی کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ ذلك الفضل من اللہ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، یہ خدا کا فضل ہے اور خدا جاننے والا کافی ہے۔ سامعین اکرام، سورہ نساء آیت نمبر 71، لفظی ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، اپنی احتیاط، پوری احتیاط کرو، فانفروا ثباتاً، پھر نکلو جدا جدا، یعنی دستوں کی صورت، دستے دستے، اب انفروا جمیعا، یا اکٹھے نکلو، وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور تم میں سے ضرور ایسے لوگ ہیں جو سستی کرتے ہیں، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ، اور اگر تمہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت، قَالَ، وہ کہتا ہے، قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، اللہ نے بے شک مجھ پہ انعام کیا ہے، اِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا، کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر پہنچتی ہے تمہیں کوئی اللہ کی فضل، لَيَقُولَنَّ، تو ضرور وہ کہے گا، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہے ہی نہیں، یا لیتنی، اے کاش، کنت معہم، میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، میں بھی بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ سامعین اکرام، سورہ نساء کی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ جنگ احد کے بعد، 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی تھی، اور اس کے بعد یعنی 4 ہجری کی یہ صورت مبارکہ ہے، اور اس وقت حالات ایسے تھے کہ دشمنان اسلام نے پھر کچھ زور پکڑ لیا تھا، اور اسلام یعنی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لوگ
درپے تھے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پوری احتیاط رکھو، خذو حذرکم، اپنی احتیاط پوری رکھو، بچاؤ اپنا پورا کرو، محتاط رہو۔ اور دشمن کے مقابلے کے لیے تم اگر چھوٹے چھوٹے دستے جاتے ہو اور یا اکٹھے جاتے ہو، وہ تو حالات کے حساب سے ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنی پوری احتیاط کرو۔ پھر اس میں ایسے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو بظاہر مومن ہیں، یعنی ایمان کا دعویٰ انہوں نے کیا ہوا ہے، لیکن وہ دل سے مومنوں کے ساتھ نہیں ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر اے لوگو اے مسلمانوں تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف، تو یہ شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر کوئی فتح ہوتی ہے، مال غنیمت آتا ہے، تو یہ پھر افسوس کرتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کیوں نہیں تھا۔ یعنی یہ ان کی کیفیت ہے، یعنی گویا کہ مسلمانوں سے کوئی قلبی دوستی کا ان کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں۔ تکلیف پہنچتی ہے، یعنی مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو اگر یہ سچے ہوتے تو ان کو بھی افسوس ہوتا، اور اگر کوئی مال غنیمت وغیرہ یا کوئی اچھی خبر ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں نہیں تھا، اگر میں ہوتا تو میں بھی مال غنیمت لے لیتا۔ تو اس قسم کی باتیں ہیں کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو بہرحال ان آیات میں اگر آپ دیکھیں تو ایک تو احتیاط کا معاملہ ہے، یعنی ہم اگر اپنے لیے اس میں سبق تلاش کریں تو خذو حذرکم، یہ دراصل ہمارے لیے یعنی ساری زندگی کے لیے یہ ایک ترتیب ہے کہ ہمیں اپنے دشمنوں کا ہر وقت سامنا رہتا ہے۔ یعنی آپ کا سب سے بڑا دشمن پتہ ہے آپ کو کون ہے؟ وہ نفس ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ عاد عدوک نفسک الذی بین جنبیک، تمہارا بڑا دشمن جو ہے وہ تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے۔ تو میں صرف اس لیے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ جنگ احد کے بعد کے مضامین ہیں اور اس میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے اور وہ ایک بڑے دشمن سے مقابلے کا معاملہ تھا، لیکن جب واپس آ رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، کہ ہم ایک چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ یعنی مدینے میں اپنے گھروں میں رہ کے آپ کو بڑے جہاد کرنا ہوگا، بڑا جہاد کرنا ہوگا۔ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو دین اسلام کی ہمیں کچھ سمجھ نہیں ہے حقیقی طور پہ، اور ہم محنت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، لیکن وہ دنیا کے لیے، دنیا کے میدان میں ہماری کوششیں ہوتی ہیں اور دنیا زیادہ سے زیادہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ وہ تو لیکن میں خذو حذرکم کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں موت تک جو ہے انسان کو مہلت ہے، اور اس مہلت میں شیطان اور اس کا دشمن نمبر 1 نفس اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّكُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ ابھی ہم نے الفاظ پڑھے تھے کہ شیطان تمہیں بہت دور کی گمراہی میں لے جانا چاہتا ہے، تمہیں یعنی بہت دور تمہیں لے جانا چاہتا ہے راہ ہدایت سے۔ تو ظاہر ہے کہ دیکھیں ہماری اندرونی قوتیں بھی ہیں، شیطانی قوت ہمارے اندر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی مانند دوڑتا ہے۔ تو بہرحال قوتیں ہیں، یعنی مخالفانہ دشمن قوتیں ہیں ہماری۔ پھر ہمارا یہ معاشرہ سب سے بڑا دشمن ہے، یعنی ظاہر ہے کہ دیکھیں اس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اور صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، اور اس برے معاشرے میں بری صحبت میں ہم رہ رہے ہیں، تو ہمیں ہر وقت محتاط رہنا ہوگا۔ خذو حذرکم، محتاط رہنا ہوگا ہمیں۔ یہ میں بالکل یعنی آپ کو ٹو دی پوائنٹ بات بتا رہا ہوں، ایسا نہ سمجھیں کہ یہ کوئی ادھر ادھر سے اپنی میں ہاں کرائے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ نفسانی قوتیں آپ کے ساتھ ہیں، ہر وقت آپ کو اکساتی رہتی ہیں،
مختلف مواقع پہ مختلف جہت پہ آپ کو اکساتی رہتی ہیں کہ دیکھو اس طرف توجہ کرو، وہ شکل دیکھو کتنی اچھی ہے، وہ لڑکا کتنا اچھا ہے، وہ لڑکی کتنی اچھی ہے، یہ دیکھو شکل، اور وہ دیکھو پیسے، وہ دیکھو سونے چاندی، اور یہ دیکھو لوگ مالدار ہو رہے ہیں اور تم کہاں، تم وہیں کے وہیں ہو، اور ایک گھر بھی تم نہیں بنا سکے اور تم بوڑھے ہو گئے ہو، اور کوئی ایک گھر بھی نہیں ہے تمہارے نام کا، وہی باپ کے گھر میں رہ رہے ہو، تم نے تو بالکل ہی کچھ نہ کیا، اور تم چھوڑو یہ سب کچھ اور نکلو دنیا کے لیے، کوشش کرو اس کے لیے۔ اور بہرحال یہ مختلف قسم کے دیکھیں، یہ میں نے آپ کو چند مثالیں دی، تو اس میں یہ نفس اور شیطان اور بیرونی قوتیں جو ہیں اور یہ معاشرہ جو ہے، یہ مل کے ہمیں راہ مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، یہ میں بالکل واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن آپ نے پوری اپنی احتیاط رکھنی ہے۔ دیکھیں ایک جنگ ہے، مسلسل ایک جنگ ہے، جد و جہد، جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں محنت کرو جتنا کہ حق ہے محنت کا۔ جب بھی آپ بے پرواہ ہو گئے تو دشمن جو ہیں آپ پہ حملہ آور ہوں گے۔ اگر آپ محتاط رہتے ہیں اور اپنے مقصد پر قائم و دائم رہتے ہیں تو پھر تو کچھ بات بن جائے گی، لیکن اگر آپ نے محتاط رہنا چھوڑ دیا کہ چلو جی بس اب تو کر رہے ہیں سب کچھ، نیکیاں بھی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ محتاط رہیں آپ، خذوا حذرکم، اپنا بچاؤ کا سامان لے لو اور محتاط رہو، اپنے آپ کو بچاتے رہو۔ تو یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر جو دوسری بات ہے، وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، بطے کہتے ہیں سستی کو، سستی کرتے ہیں، دیر لگاتے ہیں۔ اور اب اس میں مضمون ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں نیکی کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اکثر یہ نصیحت میں اپنے آپ کو بھی کر رہا ہوں اور آپ کو بھی کر رہا ہوں، نیکی اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پیسے ہیں، محلے میں مسجد بن رہی ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کہتے ہیں یار یہ تو نقصان ہو جائے گا میرا، یہ وہ، مسجد بن گئی، پھر آپ کا جذبہ بیدار ہوتا ہے تو وہ اس وقت تو دیر ہو چکی ہے، وہ بنیادی ضروریات پوری ہو چکی ہیں مسجد کی ساری، تو پھر آپ نے تو دیر کر دی۔ یا مثال کے طور پہ نماز کا ٹائم ہے، نماز آپ یعنی درمیانے وقت پہ، یعنی نماز جب اذان ہو جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے احادیث میں، گھر والے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے تھے اور بس ہم سے گپ شپ وغیرہ تو کرتے رہتے تھے، لیکن جب اذان کی آواز آتی تو ایسے اٹھ جاتے کہ جیسے کہ ہم کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، رب کا بلاوا آ گیا نا۔ تو نیکی کرنے میں دیر، سستی، اور سستی تو ہمارا شیوا ہے، ایک قومی شیوا ہے۔ سستی ہماری تو حالت بہت ہی بری ہے۔ سستی کیا ہے؟ وہ تو غفلت ہے، ہم سوئے ہوئے ہیں، گہری نیند سوئے ہوئے ہیں، گھوڑے بیچ کے سوئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا بیچ کے سوئے ہوئے ہیں، ہمیں لوگ جگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم جاگنے کو تیار نہیں ہیں اور سست ہیں۔ دین کے معاملے دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ نیکی جو ہے نا، یہ ایسا ہے کہ یہ تو آپ کا اور اللہ کا ایک تعلق ہے۔ پورے جذبے سے اگر آپ زندگی گزاریں گے اللہ کے لیے، خلوص سے، اور جد و جہد کریں گے، یعنی جو بھی آپ سے محنت ہو سکتی ہے آپ محنت کریں گے، تو اس کے بڑے جلد رسپانس آپ کو ملے گا۔ جتنا بھی آپ کا جذبہ خالص ہوگا، خلوص ہوگی، محنت آپ کریں گے، جد و جہد کریں گے، تو اتنا آپ کا روحانی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسپانس زیادہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ رسپانس دینے والا ہے۔ اور وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ایک انسان میرے پاس آتا ہے، ایک بالشت، میں ایک ہاتھ اس کے قریب آ جاتا ہوں، ایک ہاتھ میرے اگر وہ قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تقربت الیہ بعن، دو ہاتھ میں یعنی دونوں ہاتھ میں اس کے قریب آ جاتا ہوں، اور اگر وہ میرے پاس چل کے آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کے جاتا ہوں۔ تو دیکھیں، ہمیں تو عام طور پہ
تو یہ احساس ہی نہیں ہے. اول تو ہماری زندگی اللہ کے لیے ہے نہیں، اور ہمارا ہر کام جو ہے اللہ کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے ہوتا ہے. ہر کام میں ہماری مادیت ہوتی ہے، مفاد پرستی ہوتی ہے، اور ہر کام سوچتے ہوئے ہم دنیا کے فائدے اور نقصان کا سوچتے ہیں. یہ بات تو خیر غلط ہے، لیکن میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں اس کو ذرا آپ غور سے سنیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نیکی اگر آپ کا مقصود اللہ ہے اور اللہ کو آپ نے اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر آپ چل رہے ہیں، تو آپ چلنے کی بجائے دوڑنے لگیں. ہمیں تو دوڑنے کا حکم ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف. سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، جلدی چلو. تو اگر نیکی کرنے میں آپ جلدی کرتے ہیں، دیکھیں میں بہت آہستگی سے یہ بات کر رہا ہوں اور میری بات کو ذرا غور سے سنیں. نیکی، اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں تو نیکی کرنے میں جلدی کیا کریں اور اس میں کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ نیکی کر لیں. وقت سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ جو وقت گزر جاتا ہے وہ پھر نہیں آتا لوٹ کے. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ 10 نیکیاں کر سکتے ہیں دن میں، تو آپ 5 کرتے ہیں، لیکن آپ 10 کر سکتے تھے تو آپ 15 کی کوشش کریں. 15 کی کوشش کریں تو 10 تو آپ کر لیں گے. یعنی آپ بلند ہمتی سے کام لیں، مقاصد اپنے اعلیٰ اور عرفہ رکھیں، رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اور اس نقطے پر، یہ میں نے جو آپ کو کہ رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس پر آپ زور دیں. ہر معاملے میں اللہ کی رضا اور ناراضگی کو مد نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ، میں ایسے کام کروں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. تو وہ ہوتا ہے نا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، یعنی ایک وعدے کے مطابق موسیٰ علیہ السلام گئے طور پہ گئے اپنی قوم کو ساتھ لے کے. تو وہ کچھ آگے نکل گئے موسیٰ علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ بھئی وہ قوم کہاں ہیں. تو انہوں نے کہا قال ہم اولئک علی اثری وعجلت الیک رب لترضی. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام کیا عظیم الشان اولو العزم پیغمبر تھے. تو انہوں نے کہا کہ اے میرے اللہ، وہ تو میرے پیچھے ہیں، میرے پیچھے آ رہے ہیں، لیکن میں جلدی آ گیا تاکہ تو راضی ہو جائے. سبحان اللہ. تو یہ پیغمبرانہ کردار ہوتا ہے کہ آپ ہر معاملے میں، ہر جگہ اللہ کی رضا کو مد نظر رکھیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جلد فرمائیے حضور میں کیا بن جاؤں. ایک شعر کا چھوٹا سا میں نے ٹکڑا آپ کو سنا دیا. بہرحال اللہ کی رضا ایک بہت بڑا مقام ہے، اور یہ رضا آپ کو حاصل ہوگی جب آپ اس کی طرف متوجہ ہوں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے لیے بھرپور کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ پھر تو آپ سے راضی ہوگا. دیکھیں، رضا کے کام ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی کے کام ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. وہ طریقے ہمیں اللہ نے بتا دیے ہیں قرآن میں، اور ان طریقوں کے مطابق ہمارے حضور نے ہمارے سامنے اسوہ حسنہ پیش کیا ہے. تو حضور کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں. کیوں نہیں ہوگا راضی؟ اور ناشکروں کے طرز عمل پہ وہ راضی نہیں ہوتا. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. ناشکروں کے طرز عمل پر جو آپ شکر گزاری کریں گے، يَرْضَهُ لَكُمْ إِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. اگر آپ اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے وہ آپ سے راضی ہو جائے گا. بہرحال فَلْيُقَاتِلْ. اب جو نقطہ ہے وہ یعنی مومن کا نقطہ عروج جو ہے اس آیت میں بتایا جا رہا ہے. اور پہلے میں اس کو آپ کا ترجمہ بتا دوں. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. پس چاہیے کہ لڑیں اللہ کی راہ میں وہ لوگ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. جو لوگ دنیا کی زندگی
قربان کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں آخرت کے عوض۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے کہ جو بھی لڑے گا اللہ کی راہ میں، فَيُقْتَلْ، اگر پھر مارا جائے، اور یغلب، یا غالب ہو جائے، دونوں صورتوں میں، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ وہی اجر عظیم کی بات آ گئی۔ اچھا، اس آیت میں بہت ایک بنیادی مضمون ہے، بنیادی جملہ ہے، اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان الفاظ کے ساتھ ایک یونیک جملہ ہے جو قرآن میں ان الفاظ کے ساتھ اور کہیں نہیں آیا ہے، لیکن یہ بہت بنیادی جملہ ہے۔ ترجمہ تو خیر آپ نے پڑھ لیا کہ بھئی اللہ کی راہ میں تو وہ لڑتے ہیں، وہ لڑیں گے کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کا سودا کر لیا ہے آخرت کے بدلے، آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچ دیا ہے۔ یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، سبحان اللہ۔ تو یہ صرف جنگ کا معاملہ نہیں ہے سامنے کرام، الفاظ تو جنگ کے ہیں، لیکن آپ کیوں محدود کرتے ہیں؟ آیات قرآنی دیکھیں جب آتی ہیں تو اس کو آپ تھوڑا ایک وسیع تناظر میں لیا کریں۔ یہ تو ساری زندگی کا معاملہ ہے، اور یعنی اس میں ٹھیک ہے، یعنی آیت میں جنگ کا وہ لفظ ہے، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لیکن الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، تو یہ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ جنگ نہیں کرتے وہ نہیں بیچتے دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض، یہ بات تو نہیں ہے۔ مومن دراصل بیچ چکا ہے اور اللہ تعالیٰ خرید چکا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے، خرید لیا ہے، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ تو جو مومن لوگ ہیں ان کی ساری زندگی تو اسی سودے کی بنا طے ہوتی رہتی ہے۔ جو مومن ہیں، جو اللہ والے ہیں، جن کی منزل اللہ ہے، اور مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ، یعنی میرے سامعین میں سے اکثر لوگ اس مضمون کو اپنے لیے نہیں سمجھیں گے، کیونکہ میری مطلب وہ میڈیا ہے، اب مجھے نہیں معلوم کہ کون کون سن رہا ہے، لیکن اکثر لوگ، ہماری اکثریت کا جو مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ آخرت کے عوض انہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو ہم نے خرید لیا ہے۔ جنت دے کے دوزخ خرید رہے ہیں ہم، جنت دے کے دوزخ کا سودا کر لیا ہے، ہمیں دوزخ چاہیے۔ آج جو مسلمان زندگی گزار رہے ہیں وہ پکار کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں تو دوزخ چاہیے، ہمیں تیری جنت سے کیا سروکار، ہمیں اس میں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اول تو یقین ہی نہیں ہے، لیکن اب جب آپ کا یقین ہی نہیں ہے آخرت کی زندگی پر، تو آپ کی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو آپ دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے، دنیا کے لیے آپ زندگی گزاریں گے۔ جب آپ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آخرت کے عوض دنیا کی زندگی کا سودا کر لیا ہے۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے مومنوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ والوں کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ والے جو ہیں انہوں نے تو دنیا کو بیچ دیا ہے آخرت کے فائدے کے عوض۔ ہر وقت آپ دیکھیں بعض لوگ رب سے ملاقات کے تصور میں رہتے ہیں، سبحان اللہ، اسی امید میں وہ زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ کئی بود یا رب کے ملاقات شود، روح سوئے احدیت رود، مولانا روم کا شعر ہے کہ کب ہوگا یا رب کہ ملاقات ہو جائے گی اور میری روح جو ہے وہ آپ کی طرف آ جائے گی، مل جائے گی۔ تو یہ ہے مطلب صورتحال یہ ہے ہمارے آج کے حساب سے، یعنی ان مسلمانوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اخروی مفادات کے عوض دنیا کا سودا کر لیا ہے، یا آخرت جنت کے عوض
ہم نے دنیا کو خرید لیا ہے۔ آج دیکھ لیں، عام عوام کی میں بات کر رہا ہوں، خواص کی میں بات کر رہا ہوں، عوام کی بات کر رہا ہوں، عوام نے دنیا کو خرید لیا ہے۔ آج ہماری دوڑ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، دنیا کی طرف ہے۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو منزل اپنی بنانا چاہتے ہیں۔ بس یہی زندگی ہم کہتے ہیں آرام سے، سکون سے، اطمینان سے گزر جائے، با فراغت روزی ملتی رہے، اور گھر ہو، اور بس یہ بل وغیرہ ادا ہوتے رہیں، اور بس یہ کافی ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہوگا۔ اور ظاہر میں آپ ظاہری کے بارے میں آپ کی ساری سوچیں ہیں عام طور پہ، دیکھیں یہ ایک بہت نقصان دہ، اگر ایسی سوچ ہے آپ کی تو یہ بہت بڑے نقصان سے آپ دوچار ہونے والے ہیں۔ یہ واضح بات ہے اب کہ آپ ایک بہت عظیم الشان نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں، اور آپ کا پھر کوئی والی وارث نہیں ہوگا، آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، آپ کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اگر یہی صورتحال رہی کہ آپ نے آخرت کے عوض دنیا کا سودا کر لیا ہے، یا آپ دنیا کے لیے جی رہے۔ اور دیکھیں میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، ایسا ہم میں سے اکثر لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ ظاہر ہی ہماری منزل ہے، ظاہر ہی کو ہم چاہتے ہیں، ظاہر ہی ہمارا مقصود ہے، ظاہر ہی ہمیں محبوب ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت بڑے نقصان کا باعث ہو سکتی ہے، اور ہے۔ ہم لوگ نقصان میں جا رہے ہیں، ہم نے تو یعنی نقصان کا سودا کر لیا ہے۔ آپ کا ایک مثال کے طور پہ، میں مثال کے طور پہ جو برابر نہیں آ رہی، لیکن مثال کے طور پہ آپ کا 5 کنال کا ایک گھر ہے، بہت عالیشان بنگلہ ہے، گھر ہے، اور 5 کنال آپ جانتے ہیں نا، مطلب بڑا گھر ہے، اور کسی آپ کے گھر کے سامنے کسی شخص نے ایک ریت کے ڈھیر میں ایک گھر بنایا ہوا ہے، یا ریت کا لے لیں، ریت کے، اب وہ گیلی ریت ہوتی ہے نا، تھوڑا سا اس کو آپ مطلب ہم جب بچے تھے نا تو بنا لیتے تھے، ایک پاؤں رکھ کے ریت کو تھپ تھپاتے، اور جب پاؤں نکالتے تو اس میں کمرہ بن چکا ہوتا۔ تو وہ باہر ایک یعنی ایک آدمی ہے، اس کا پاؤں بھی بڑا ہے، تو اس نے ریت میں ایک کمرہ بنا لیا ہے، اس پہ مکان لکھ دیا ہے، اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ بھئی یہ جو تمہارا 5 کنال کا مکان ہے یہ دے دو، اور یہ لے لو، یہ ریت کا جو میں نے گھر بنایا ہے یہ بڑا اچھا گھر ہے، اور اس کو باہر سے سجا دیا ہے، یہ وہ کچھ گھاس وغیرہ، اور یہ آپ وہ سودا کر لیتے ہیں۔ ہاں یار بڑا اچھا بنایا ہے، بڑا اچھا گھر ہے۔ ہماری دیکھیں جنت کی مثال ہم دے ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت میں ایک کوڑے کے برابر، یعنی ایک کوڑا جس قدر جگہ میں آتا ہے اتنی جگہ بھی دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ کوئی مثال تو ہم دے نہیں سکتے۔ یہ تو میں نے ریت کا، پھر بھی ریت کا گھر ہے، وہ میں نے یعنی آپ کو کہ وہ اس آدمی نے دھوکے میں آ گیا اور سودا کر لیا۔ وہ 5 کنال کا بسا بسایا گھر جو تقریباً 50 کروڑ میں لگا لیں بنا ہوا ہے، 5 کنال کا، اور پورا آباد ہے، 50 کروڑ میں اس نے بہت قیمتی سامان یہ وہ لگ سکتے ہیں اتنے، تو اس نے سودا کر لیا۔ ہاں ٹھیک ہے جی یہ تو بڑا اچھا ہے، اور بس لے لو، وہ لے لو، لاؤ میں دستخط کر دوں تمہیں۔ تو دراصل ہم ایسے ایک دھوکے میں آ گئے ہیں، شیطان نے ہمیں، یا ظاہر دنیا کی یہ ظاہری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اچھی لگتی ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ دیکھو میرا گھر ہے، اور یہ میرا کاروبار ہے، اور یہ دیکھو میرے پاس پیسے پڑے ہوئے، بس مجھے تو یہی چاہیے، یہ کھابے چاہیے، اور یہ رہنا، اور یہ کھانے، اور یہ وہ، بس عالی شان گھر میں، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ یعنی ہم زبان سے نہیں کہہ رہے، عملی طور پہ ہم ایسے دھوکے کا شکار ہو چکے ہیں، اور
اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تھوڑی سی اگلے سبق میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، ترجمہ سنا دیں. اے ایمان والو، خذوا حذرکم، اپنی احتیاط پوری رکھو. فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، نکلو دستے دستے اور یا نکلو اکٹھے، کوچ کرو اکٹھے. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، اور تم میں سے ایسے لوگ ہیں جو ضرور دیر لگاتے ہیں یا سستی کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا انعام ہے مجھ پہ. اذ لم اکم معہم شہیدا، کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں اللہ کا فضل پہنچے، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور کہے گا، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، اور ایسے کہے گا کہ گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی تھی ہی نہیں، کوئی تعلق تھا ہی نہیں. یا لیتنی، اے کاش، کنت معہم، میں ان کے ساتھ ہوتا. فافوز فوزا عظیما، تو میں بھی بڑی کامیابی پا لیتا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. مومنو، جہاد کے لیے ہتھیار لے لیا کرو، پھر یا تو جماعت جماعت ہو کر نکلا کرو یا سب اکٹھے کوچ کیا کرو. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ عمدن دیر لگاتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتا ہے کہ خدا نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور اگر خدا تم پر فضل کرے تو اس طرح سے کہ گویا تم میں اس میں دوستی تھی ہی نہیں، افسوس کرتا اور کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل ہوتا. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.